السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 481 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہیں وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اس ارشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو۔ جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمے کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ قسمیہ مضمون ارشاد فرمایا جو اوپر ذکر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمے کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور سبھی انبیاء علیہ السلام نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے ختم الرسول انبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو اسی مبارک کلمے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محترم شان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے سچے مذہب اسی پاک کلمے کی طرف بلانے والے اور اسی کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس کو کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں، اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمے کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت سورہ انعام رکوع نمبر 2 نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث وارد ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے
یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔